تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ثنا ہارون نے بھارتی چینلز پر بھارتی اینکرز کی ہی بولتی بند کروا دی. جیسے کہ ہماری پاک فوج کی روایت ہے کہ جب بھارت ان پر کارروائی کرتی ہے یا اشتعال انگیزی کی کوشش کرتی ہے تو وہ جوابی وار سے منہ توڑ جواب دیتے ہیں. ایسے ہی ثنا ہارون نے بھارتی میڈیا چینلز پر بیٹھ کر ان کے اینکرز کے سوالات پر جوابی وار کیا، منہ توڑ جواب دیا دلیل کی صورت میں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے ہمارے چینل 5 نیوز کی شیرنی اینکر پرسن ثنا ہارون. ثنا ہارون، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ثنا، آپ نے پروگرام میں گئی انڈین میڈیا چینلز پہ، تو مجھے بتائے گا انڈین جرنلسٹ کی جانب سے ان کے شو میں کس طریقے کا بیہیویئر آپ نے جسٹیفائی کیا اور کس طریقے کا بیہیویئر دیکھا اور کیسا ایتھکس پایا ان کا؟ تھینک یو سو مچ مہدی. اور سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے بیسکلی سچ پر مبنی تو ان کی خبریں ہوتی ہی نہیں ہیں اور وہ سنسری صرف پھیلانا جانتے ہیں. آپ اگر ان کے شوز اٹھا کے دیکھ لیں تو صرف اس میں چیخم چلی ہی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ لاجک پہ جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں، اسپیشلی جب وہ پاکستان سے کسی جرنلسٹ کو یا اینالسٹ کو جو ہے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں تو ایتھیکلی وہ بالکل بھی چیزوں کو جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے ہوتے، کیونکہ جہاں ہم ان کو بھارتی کو جو ہے اور بھارتی افواج کے بارے میں یا ان کا آئینہ ان کو دکھانا شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، مائک ڈاؤن کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی فوٹیج چلائی بھی اور اس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ثنا خان کا مائک ڈاؤن کر دیں. اچھا، میں کیونکہ ماضی میں بھی پروگرامز کافی کرتی رہی ہوں انڈیا پہ، اور اب تک ان کے دماغ پہ ثنا خان کا ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دہشت طاری ہے، جبکہ اب میں ثنا ہارون ہو چکی ہوں. لیکن بہرکیف بات یہ ہے کہ دیکھیں دلائل سے بات کی جاتی ہے، بالکل. اور جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اور جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں، آپ اپنی جب ہم سوال کرتے ہیں تو سامنے والے کو پورا چانس دیا جاتا ہے کہ آپ ان کا جواب سنیں. لیکن انڈین میڈیا کا جو ہے طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں بہت لمبا چوڑا سا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی ہم بولنا شروع کریں تو اب ہم یہی کرتے ہیں، میں اسپیشلی یہی کرتی ہوں کہ سٹارٹنگ میں ہی جو بات ہے، جو پاکستان کا بیانیہ ہے، جو پاکستانی افواج کا بیانیہ ہے، جو ہمارا نیریٹو ہے، وہ میں سب سے پہلے سامنے رکھ دیتی ہوں، تاکہ کیونکہ دیکھیں سچ کو آپ کتنا بھی دبا لیں، آپ کتنا بھی دبا لیں، سچ سچ ہے اور وہ دنیا کے کونے کونے تک سچ پہنچتا ہے. بالکل ثنا، سچ سچ ہے اور حق ہے، اور سچ اور حق کو جتنا بھی دبایا جائے کبھی دبتا نہیں ہے بلکہ اور ابھرتا ہے. اور بالکل یہ کیا نام ہے، مباحثے کا حسن ہوتا ہے اور بحث کا حسن ہوتا ہے کہ دلیل سے بات کریں، اور شور شرابے کی بجائے اگر دلیل سے بات کی جائے تو سننے میں بھی تاثیر محسوس ہوتی ہے. اچھا ثنا، مجھے بتائیے گا کہ آپ انڈیا میڈیا چینل پہ جاتی ہیں، پروگرام میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، کیا جذبہ ہوتا ہے؟ آبویسلی جو ایک پیٹریوٹزم ہوتا ہے وہ تو سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی دیکھیں انٹرنل جو بھی میٹرز ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہر جگہ معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کی جانب دیکھے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا. اور یہی میں بھی بیٹھ کے کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اور ہر دفعہ کا یہی معاملہ ہے کہ جب بھی وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح کی کارروائی کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا ہوتا ہے. لیکن خالی الزام لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں. میں نے بھی ان کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ آپ دیکھیں پاکستان نے جو بڑا کلیئر نیریٹو تھا پاکستان کا، اور پاکستان نے یہ بات کہی بھی کہ جی آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، آپ نے الزام اٹھا کے لگا دیا. اور سب سے بڑی بات یہ 12-13 دنوں سے ہم یہی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے کرایا، پاکستان نے کرایا، پاکستان نے کرایا. وہی ان کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ تسبیح کے دانے کی طرح وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں حقائق کچھ نہیں ہے. اچھا، جو انٹرنلی جو آوازیں اٹھ رہی تھی بھارت میں، اب تو دنیا بھر سے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ انویسٹیگیشن کرائیں. اور آپ یہ دیکھیں، اگر ان سے بھی میں نے پروگرام میں یہی کہا تھا، اور بلکہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے ان کو کیسا پایا اور ایتھیکلی کی بات، تو میں نے تو ان کو لائیو پروگرام میں بولا ہے کہ جی میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں چینل 5 پہ، آپ آئیے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، جرنلزم کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، کس طریقے سے آپ لوگوں کو گفتگو کرنے کا اور اپنا نیریٹو سامنے رکھنے کا موقع دیتے ہیں. اچھا، میری ایک اور بات یہ کہ میں کافی گزشتہ کئی سالوں سے انڈین میڈیا پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، لیکن وہاں کے جو اینکر پرسنس لے لیں، وہاں کے آپ جو اینالسٹ ہیں ان کو لے لیں، یا وہاں کے جو ایکٹیوسٹ ہیں آپ ان کو لے لیں، یا ان کے ڈیفنس منسٹرز ہی کیوں نہ ہوں، اتنا کوئی ان ایتھیکل ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، لاجکس بالکل بھی نہیں ہوتی، فیکٹس پہ بالکل بات نہیں کرتے، صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان پہ الزام لگانا. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی آپ ہلکا نہ لیں. میں پھر ہمارے چینل اور چینل 5 کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ سے میں
इंडियन मीडिया को और पूरे भारत को ये बात कहूँगी कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ा है और दुश्मन की किसी भी शरारत का मुंह तोड़ जवाब देगी। आप करके तो देखें जरा पाकिस्तान के ऊपर हमला। जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। सना हारून, बहुत शुक्रिया आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।